اپنی اصلیت کے لحاظ سے دونوں ایک ہیں. اور اگر فقہ کے احکام اور اس کی اصلیت پر آپ غور کریں گے تو احکام کی 90% چیزیں صرف اس نلی پر ہیں. طہارت، صلاۃ، فرائض، جو خارج کی چیزیں ہیں اس کا تعلق بھی اسی کے اہتمام کے تعلق سے، جیسے زکوٰۃ، روزہ. تو طہارت، صلاۃ، روزہ اور فرائض کے تمام، میراث کے جتنے معاملات ہیں، ان سب کی بنیاد اسی نلی پر ہے. آپ جتنے مسائل پر غور کر لیں اس کی بنیاد کہاں، تبدیلیاں کہاں سے ہوتی ہیں. پورا انسانی نظام اس نلی پر ہے، اس مخرج اور مدخل کے بیچ میں. شیطان نے یہی فساد ڈالا جو سبب بنا الجنہ سے ہماری منتقلی کا. اور اس زمین پر اب اس حدیث پر آپ غور کریں. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دیتے ہو. اب تو یہاں ظاہر ہو گئی یہ دونوں چیزیں نا. اگر الجنہ میں بھی ہم جو گناہ پر آبادہ ہوئے یا غلطی جو ہم سے ہوئی وہ اسی سسٹم کے ظاہر کر دینے کی ہوئی تھی. اور اب اس زمین پر جتنے فسادات ہیں اور جتنا بگاڑ ہے اور جتنی خلاف ورزیاں ہیں وہ بنیادی طور پر اسی سسٹم کے استعمال کے تعلق سے. شیطان کا طریقہ یہاں بھی ایک ہی ہے. اب دیکھیے زمین پر جب ہم آ گئے تو شیطان نے کیا چاہا. شیطان نے چاہا، اس کے کئی طریقے ہیں. اس نے یہ چاہا کہ زمین پر انبیاء نہ آئیں، زمین پر مومنین اور صالحین نہ رہیں، زمین پر اللہ کا دین نہ رہے، زمین پر اللہ کی دین کے تعلق سے جو رہنمائی آتی ہے وہ نہ رہے. تو اس نے ان تمام چیزوں کو ختم کرنا چاہا. خدا کا خاتمہ کرنا چاہا، ہادی کا خاتمہ کرنا چاہا بنیادی طور پر، اور ہدایت یاب لوگوں کا خاتمہ کرنا چاہا. جس کے تناظر میں میں نے یہ بات کہی کہ یہ مارکا بڑھتے بڑھتے وہاں آ گیا. اللہ تعالی اپنی سنت خاص کا استعمال کیوں کرتا ہے؟ ایک سوال ہے. میں اگر آپ سے پوچھوں، آپ نے مجھ سے کہا کہ مجھے کھڑکی توڑ کر اندر جانا ہوا، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے اپنے گھر میں آپ گئے ہیں، اپنے گھر میں بھی کھڑکی توڑ کر اندر جانے یا چھت توڑ کر اندر گھسنے کی بات ہی یہ بتاتی ہے کہ جو اس کا اصلی طریقہ تھا اس کے ذریعہ وہ کام نہیں کیا جا سکتا. یعنی دروازہ یا تو بند تھا یا اسے کھولا نہیں جا سکتا تھا یا کھولنا ممکن نہیں تھا. یعنی جو سنت عامہ ہے اس کے مطابق جب کوئی کام نہ کیا جا سکے تبھی سنت خاصہ کا استعمال ہے. تو سنت خاصہ کا استعمال اگر اللہ تعالی زمین پر حق کی حفاظت کے لیے کرتا ہے یا اس نے کیا تو کیوں کیا؟ وہیں یہ بات داخل ہے کہ جو باطل کی قوت ہے یعنی ابلیس، اس نے اللہ تعالی کی سنت عامہ کو بلاک کر دیا. آپ کا دشمن آپ کے دروازے پر اگر اسٹینڈ گن لے کر کھڑا ہو تبھی تو آپ روشن دان سے یا کسی اور راستے سے اندر داخل ہوں. اس راستے سے جب جانا ممکن نہ ہو
تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تکوینی سنتوں کا اظہار اس عالم تخلیق میں تخلیقی سنتوں کے بجائے تکوینی سنتوں کا اظہار اللہ تعالیٰ نے کب کیا؟ آگ کی تخلیقی سنت کیا ہے؟ آگ کی تخلیقی سنت پہلی یہ ہے کہ وہ گرم ہوتی ہے، اور آگ کی دوسری تخلیقی سنت یہ ہے کہ وہ جلا دیتی ہے۔ یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ آگ گرم ہوتی ہے اور آگ جلاتی ہے۔ اللہ تعالی نے کہا یا نار کونی برداً و سلاما۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں جب ڈالا گیا تو اللہ تعالی نے آگ کی تخلیقی سنت اللہ تعالی کے خلاف ہو گئی تھی بظاہر، یعنی شیطان نے، ابلیس نے حق کے نمائندے کے خاتمے کی جو ترغیب اختیار کی وہ یہ تھی کہ اگر اللہ کی تخلیقی سنت کارگر ہوتی تو خاتمہ جس کا ہوتا وہ حق کا ہوتا۔ بلاکیج کس کو کہتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ صورتحال ایسی پیدا کر دی جائے کہ اگر اللہ کی یعنی اللہ کی ہی دو سنتیں آپس میں متصادم ہو جائیں۔ زمین پر اللہ تعالی کی سنت تخلیق رائج ہے، لہذا ابلیس نے حق کے خاتمے کے لیے یہ کیا کہ حق کے نمائندے کو اللہ تعالی کی سنت تخلیق کے حوالے اس طرح کر دیا کہ اگر وہ سنت تخلیق کام کرے تو اللہ کا نظام ہی درہم برہم ہو جائے، یعنی اللہ کا ہی وہ نمائندہ جو بھیجا گیا اللہ کے کام سے وہ اس کا خاتمہ کر دے۔ اس کی جتنی مثالیں آپ سوچ سکتے ہیں، یہی وہ وقت ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں، یعنی اس میں یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایسا بلاکیڈ کیسے پیدا کیا گیا، چونکہ اس کی تفصیل نہیں لوگ سامنے لاتے، اس لیے وہ یہ سمجھتے کہ ہو گیا ایسا۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی سنت کو بدل دے، یہ اتنی غیر معمولی بات ہے کہ زمین پر چند ہی بار تو ہوئی ہے پوری کائنات۔ یعنی میں جو بات کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے کر سکتا ہے، لیکن وہ کرتا نہیں ہے۔ اگر وہ ہمیشہ ایسا کر رہا ہوتا تو اتنے انبیاء قتل نہیں ہوتے، اتنے صالحین قتل نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس وقت کی ہوگی جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے نظام میں ہی اس نظام کو اس طرح بلاک کر دیا کہ اگر وہ نظام کام کرے تو خود حق ختم ہو جائے۔ اور جب یہ صورت پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت تخلیق پر اپنی سنت تکویر کو جاری فرما دیا۔ اور تکویر کی سنت یہ ہے کہ تخلیق کی سنت کے خواص ہیں وہ بدل جاتے ہیں۔ چنانچہ آگ کی سنت تخلیق یہ ہے کہ وہ ہار ہے، گرم ہے، وہاں کہہ دیا گیا کہ وہ برد ہو جائے۔ وہ برد ہو جائے، یہ تو مثال میں بات کہی جاتی کہ وہ پھول بن گئی آگ، آگ ہی رہی وہ لیکن برد تھی وہ۔ اور دوسری چیز یہ کہ آگ جلا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، ہالک ہے، تو وہ سلام
کونی بردا و سلام علی ابراہیم. یہ دنیا میں ایک غیر معمولی واقعہ ہوا ہے. یہ روز نہیں ہے، ہزاروں سال میں نہیں، یعنی پوری انسانی تاریخ یا کائنات کی تاریخ میں چند بار ایسے واقعات ہوئے. یہاں غور طلب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کیا تھا ابلیس نے. ایسا بلاک کیسا اس نے کیا عالمی نظام کو، پورے تخلیقی نظام کو، کہ خود اس تخلیقی نظام سے اللہ تعالی کا ہی نظام ختم ہونے کے در پہ ہو جائے. یہی صورتحال حضرت نوح، اس سے پہلے حضرت نوح کے زمانے، وہ یہ بتاتا ہے کہ زمین پر فساد اتنا راسخ کر دیا گیا تھا، اتنا ہمہ جہت ہو گیا تھا، اتنا ہمگیر ہو گیا تھا کہ پوری نسل انسانی کا خاتمہ کیے بغیر کوئی چارہ نہیں. یہ بہت تفصیل چاہتا ہے کہ مکر کبار کیا ہوا ہوگا. کہ وہ 72-74 نفوس، یا وہ بعض روایتوں کے مطابق 200-300 نفوس، ان کے علاوہ روئے زمین پر کسی کو زندہ نہیں چھوڑا گیا. یہاں غور طلب امر یہ ہے کہ اچھا ایک اور بھی اس میں بعض اوقات ہماری موجودہ زمانے میں اور ہر عہد میں انسان اپنے عہد کا غلام ہوتا ہے. لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سائنس کی یہ جملہ تمام چیزوں کی ترقیاں آج ہوئی ہیں. کل کے لوگ تو سب ابتدائی زمانے کے تھے، پریمیٹیو تھے، بس چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے ہوں گے، اور یہ علوم اور فنون کی جو ترقی ہوئی یہ آج ہوئی ہے. یہ ایک غلط فہمی ہے. ہر 200-400 سالوں کے بعد علوم فنا ہو جاتے ہیں، اور پوری انسانی یادداشت 2,000 سال کے بعد فنا ہو جاتی ہے. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کل یہ جو ہوائی جہاز کا زمانہ آیا ہے یہ آج ہی آیا ہے، کل نہیں آیا ہوگا. کم سے کم قرآن پڑھنے والا تو یہ نہیں کہہ سکتا. یہ جینیٹک سائنس کا زمانہ آج ہی آیا، کل نہیں آیا ہوگا، قرآن پڑھنے والا تو ایسا نہیں کہہ سکتا، جس کا ذکر میں نے ابھی یہ کیا. مثلا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیوکلیئر ایج آج ہی آیا ہے، اس سے پہلے نہیں آیا ہوگا، قرآن پڑھنے والا ایسا نہیں سوچتا. اور اگر کوئی ایسا خیال رکھتا ہے تو میں اس سے پوچھتا ہوں عذاب الذلہ کیا ہے؟ آپ حضرات نے وہ فلم دیکھی ہوگی دا ڈے آفٹر. دی ڈے آفٹر، واقعے کے بعد کا دن، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ زمین پر، اس روئے زمین پر اگر نیوکلیائی جنگ ہو تو اس کے دوسرے دن کیا ہوگا. تھوڑا سا ذکر کر دوں. زمین پر اگر نیوکلیائی جنگ ہو جائے اور جو اسلحے موجود ہیں اگر ان کا صرف 1% پھٹ جائے تو 30 گھنٹے اندر زمین پر جو کچھ ہوگا وہ پہلے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیوکلیئر ایج کے لیے جو مثال دی جاتی ہے وہ مشروم کی ہے. میں اس کی ایک اور بات بتا دوں تاکہ یہ اندازہ ہو کہ ہوا کیا تھا. ہیروشیما اور ناگاساکی پر 6 اگست
1945 کو 6 अगस्त 1945 को सुबह के 8 बजे हिरोशिमा शहर पर एक हवाई जहाज ने एक बम जिसका नाम था दी फेट मैन उसको गिराया गया। यह बात वाज़ह रहे कि इस वक्त जो एटम बम दुनिया में पाए जाते हैं वो उस एटम बम से 7 गुना ज्यादा पावरफुल हैं कम से कम। यानी हिंदुस्तान और दीगर मुल्कों के पास जो आम एटम बम हैं, ये एटम बम उस एटम बम से 7 गुना ज्यादा पावरफुल हैं जो हिरोशिमा पर गिराया गया था। उस एटम बम को जो हिरोशिमा पे गिराया गया तो सुबह के 8 बजे वो एटम बम जब गिरा तो जमीन से 70 फीट की बुलंदी पर वो फटा। सबसे पहले तो वो जब फटा तो उससे एक तेज रोशनी निकली। उस रोशनी ही से तकरीबन 30 से 40% लोग खत्म हो गए उस रोशनी से ही। ये जो एक्सरे की जो लाइट है ये एक तरह से ये तो आप सोचते हैं ये मोहलिक है ना, तो उसमें से सिर्फ एक्सरे नहीं, एक्सरे बीटा अल्फा गामा और जाने कौन कौन से रेज उसमें से निकली थी। वो ऐसे रेज हैं आप जानते होंगे, गामा रे वो है कि अगर इस दीवार के पीछे कोई चीज है, कोई शख्स है और आप आजकल जो गामा रे की हथियार निकले हैं रिवॉल्वर कि कोई इस दीवार के उधर पीछे छुपा है, यहां से आपने मारा दीवार को कुछ नहीं हुआ, वो भर गया उधर। इसलिए कि वो दीवार नहीं रोक सकती है गामा रे को। गामा रे तो दीवार से पार होकर जो उसने मार दिया। लेजर वेपन्स जिसे कहते हैं, लेजर वेपन्स, मैंने इसका इस्तेमाल किया। लेजर वेपन्स क्या है? एक लोहे का पहाड़ है, टैंक है, टैंक को उससे लेजर, एक पिस्तौल से लेजर वेपन से मारा, वो मोम की तरफ पिघल गया। तो जब 8 बजे वो गिरा तो पहले ही रोशनी से 33-40% लोग तो मर गए। यानी 33-40% से मुरादी तकरीबन 20-22 हजार लोग तो मर गए। उसके बाद जैसे ही वो जमीन पर फटा तो जमीन के दर्जा हरारत में, यानी वहां के हिरोशिमा के दर्जा हरारत में इजाफा होना शुरू हुआ। जरा दर्जा हरारत को भी समझ लेने की जरूरत, तब वो आफत और वो जो तबाही थी वो समझ में बात आएगी। पानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी रहता है। पानी है तो इसका मतलब हुआ कि उसका दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर पानी 4 डिग्री से 0 डिग्री पे आ जाए तो बर्फ हो जाएगा, और पानी अगर सेंटीग्रेड में अगर 100 डिग्री पे पहुंच जाए तो वो उबलने लगेगा। तो उबलने के लिए जो गर्मी है, आप उस पर हाथ डाल के देखें, उबलने की जो गर्मी है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। ये सेंटीग्रेड है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड 212 फ़ारेनहाइट। लोहा आम हालात में 650 से 7, आम हालात में 1200 से 1500 सेंटीग्रेड पर लोहा पिघल जाता है, पानी हो जाता है। और स्टील के लिए 2000 सेंटीग्रेड में स्टील पानी की तरह बहने लगेगा। तो जब वो एटम बम गिराया गया तो जमीन का उस हिरोशिमा का दर्जा हरारत 35,000 सेंटीग्रेड हो। 35,000 सेंटीग्रेड होने का मतलब है कि पानी और पेड़ पौधों की तो बात छोड़ दीजिए, ये पत्थर जितने थे ये पिघल कर जमीन पर बहने लगे। सिलिका और फायरक्ले की ईंटों को आपने देखा होगा कि 35,000 और 40,000 सेंटीग्रेड पर वो पिघल जाते हैं। 11 बजते बजते जमीन में पानी की किस्म की जितनी चीजें थी, चाहे वो पेड़ पौधे हो या कहीं पानी हो या पानी का सारा रिजर्वायर है, वो आसमान में चला गया। और जाते ही वो जहरीले बादलों की शक्ल अख्तियार कर गए।
اور 3 بجتے بجتے وہ پھر بارش ہو گئی. تو گویا وہ زہریلا پانی جسے ایسڈ رین کہتے ہیں، 100% ایسڈ رین وہاں، جس سے پوری کی پوری آبادی 80,000 لوگ دیکھتے دیکھتے ختم. اور صرف 80,000 لوگ ختم نہیں ہوئے، آج تک وہاں کوئی بچہ سالم پیدا نہیں ہو رہا. آج 57 سال 60 سال ہو چکے ہیں. تو یہ وہ معمولی چیز ہے. آج اس کے مقابلے میں امریکہ کے پاس جو ایٹم بمز ہیں، جس کو مینیچر ایٹم بمز کہتے ہیں، وہ اس ایٹم بم کے 1000 گنا زیادہ طاقتور. ٹرائیڈنٹ میزائل امریکہ کے پاس ہے. آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ٹرائیڈنٹ میزائل میں کتنا فوئل، کتنی انرجی کا استعمال کرنا پڑتا ہے کہ ٹرائیڈنٹ میزائل 3 منٹ تک ٹرائیڈنٹ میزائل کے لانچر کو چلانے کے لیے اتنی بجلی استعمال ہوتی ہے کہ اس سے نیو یارک شہر کو 3 مہینے تک بجلی فراہم کی جا سکتی ہے. وہ ٹرائیڈنٹ میزائل اپنے اندر 7 ہائیڈروجن بمبس رکھتا ہے. 7 ہائیڈروجن بم سے مراد یہ کہ اگر ایک ٹرائیڈنٹ میزائل لانچ کر دیا جائے تو پورا ہمالیہ پہاڑ زمین کے برابر ہو جائے، اور اگر ہمالیہ پہاڑ زمین کے برابر ہو جائے تو پورا ہندوستان پانی میں ڈوب جائے گا. اس لیے کہ آپ نے تھیوری آف آئسو اسٹیسی پڑھی ہوگی کہ اگر ہمالیہ پہاڑ کو وہاں سے گرا دیا جائے تو پوری یہ زمین دھس جائے گی اور سمندر اس پر آ جائے گا، اور ہندوستان سے لے کے چین تک ریگستان ہو جائے گا. پورا یہ ملک ریگستان میں بدل جائے گا مہینوں کے اندر. اب میں سوال کرتا ہوں کہ قرآن نے کہا کہ عذاب الذلہ، وہ کیا تھا؟ کہنے کو تو کہہ دیتے ہیں صاحبان کا عذاب. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس اس فساد جو اس سے پہلے جس قوم، ہم نے تو سب کو اس طرح سمیٹ لیا ہے کہ گویا یہی 2-3-4 ہزار سال میں یہ سارے واقعات ہوئے ہیں. سمود کا واقعہ بھی ہوا ہے، اور عاد کا واقعہ بھی ہوا ہے، اور مدین کا واقعہ بھی ہوا ہے. ایسا نہیں. قرآن ہی تو ایک شہادت دینے والی کتاب ہے جو اس روئے زمین پر جو حق و باطل کا مارکا ہوا اس کی وہ پوری تفصیل وہ کتاب بتاتی ہے. میں نے اسی ذیل میں وہ بات کہی تھی کہ حضرت زکریا تک آتے آتے، حضرت داؤد تک آتے آتے زمین پر حق کا کوئی نمائندہ ہی باقی نہیں رہا. وہ پوری کی پوری قوم مخالف ہو گئی. یعنی یہودیوں کی تاریخ، بنو اسرائیل میں جو انبیاء آتے رہے وہ بنو اسرائیل کے انبیاء نہیں تھے، وہ ہاسٹائل قوم میں آتے رہے. یہ ذرا خیال رہے. یعنی بنو اسرائیل میں جو انبیاء آخر میں بھیجے گئے حضرت داؤد کے بعد، وہ دراصل اپنی اس حالت میں تھے کہ اہل حق تو بہت تھوڑے سے تھے. وہ خود جس قوم میں برپا ہوئے وہ قوم خود اللہ کی دشمن ہو گئی. یعنی نزاکت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہ پوری دنیا میں جیسے آج امت محمدیہ حق کی علمبردار ہے اس طرح بنی اسرائیل حق کی علمبردار رہی تھی، ایسا نہیں ہے. یہ حضرت داؤد تک رہی، بس آنے کا وقت نہیں ہے. یعنی پوری قوم ہی برگشتہ ہو گئی اور شیطان اور ابلیس کی حلیف ہو گئی. اور یہ وہ وجہ ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل کو تابڑ توڑ اسی قوم نے قتل کرنا شروع کیا.
یعنی روئے زمین پر حق کو کاندھوں پر اٹھانے والی کوئی قوم باقی ہی نہیں بچی. یہ کرائسس ہے حق کا. اور اس کا آخری مرحلہ وہ آیا کہ اب ابلیس نے یہاں تک گھیر دیا کہ اب کوئی نبی پیدا نہ ہو, اور اگر پیدا ہو جائے تو وہ زندہ نہ رہے, اور اگر وہ زندہ کچھ دنوں تک رہے بھی تو اس تک وہی نہیں پہنچے, اور اگر وہی پہنچ بھی جائے تو اسے برباد کر دیا. یہی وہ مرحلہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کی دعا قبول فرمائی اور انہیں جو اولاد دی اس کی طرف یہی اشارہ ہے, اسی کرائسس کی طرف کہ اب نارمل, اس کو اس طرح کہیے کہ نارمل طریقے سے ایک صالح انسان یا بڑے سے بڑے صالح انسان, یہاں تک کہ ایک نبی کو بھی قتل کرنا ابلیس کے لیے آسان ہو گیا. یہی وہ مرحلہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے زیادہ طاقتور انبیاء بھیجنا شروع کیا جو اپنے خواص کے اندر زیادہ پاورفل تھے. اسی خواص کو سمجھنے کے لیے اس میں وہ سوال بھی ہے کہ کیوں حضرت علی کو بھیجا, اور کیوں حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے, اور کیوں حضرت داؤد طالوت کے ساتھ گئے تھے. کسی اور کام کے لیے نہیں گئے تھے, انہوں نے صرف ایک کام کیا, قتل داؤد طالوت جالوتا. 1 پوائنٹ پروگرام تھا ان کا. حضرت داؤد کو صرف جالوت کو مارنے کے لیے بھیجا گیا تھا. جالوت کو مارنا حضرت طالوت کا یا کسی اور کے بس کا کام نہیں تھا. ظاہر سی بات ہے جب سامنے جو طاقت ہوگی اس طاقت کے مقابل قوت ہی آئے گی, اس سے زیادہ طاقتور قوت آئے گی. تو حضرت یحییٰ کو بھیجا گیا. جیسا کہ میں نے کہا کہ حضرت یحییٰ میں یہ انسان ربوبیت کا مظہر ہے, اور یہ جو اللہ تعالی نے فرمایا ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنی شکل پر پیدا کیا ہے, اپنی صورت پر پیدا کیا. اس سے مراد کیا ہے؟ اور انسان کے اندر کیا خواص پر, جس سے قرآن نے کہا کہ فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ یعنی زمین پر, روئے زمین پر کسی نبی کی تخلیق کو روکنے کے لیے ابلیس نے کیا کیا ہوگا, خود یہودیوں نے کیا کیا ہوگا. کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالی نے ایک تو چھپا کر پیدا کیا, یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ پیدا ہوں گے, کب ہوں گے, کہاں ہوں گے, کیسے ہوں گے. ظاہر سی بات ہے جو سنت عادیہ ہے اس کے مطابق سارے راستے اس نے مسدود کر دیے ہوں گے. ورنہ ایک سوال, اللہ تعالیٰ کو یہ کوئی معجزے کا اظہار کرنے کا مقصود تو نہیں تھا. اور اگر کوئی کر بھی دیتا تو اس سے سوال ہے کہ اگر کسی نے کہہ بھی دیا تو دوسرا کہہ سکتے تھا ہم نہیں مانتے. دیکھیے یہ زیادہ آسان ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ صاحب ایسا نہیں ہو سکتا ہے, ضرور انہوں نے غلط کام کیا ہوگا. تو مراد یہ نہیں ہے, مراد یہ ہے کہ شاید ابلیس نے چاہا کہ وہ پیدا ہی نہ ہو, اور دوسری بات اس نے یہ چاہی کہ ہم ان کے بجائے, وہ ایک سوال اس میں بھی ہے کلوننگ کا کہ کیا حضرت عیسیٰ کی کلوننگ ہوئی ہے, تو اس میں دو باتیں ہیں.
क्लोनिंग से दरअसल ये गलत फहमी ना हो, आज जो क्लोनिंग से लोगों को गलत फहमी होती है कि कोई मादा लेकर उससे बनाया जाए, कोई जरूरी नहीं कि मादा लेकर बनाया जाए। क्लोनिंग से मुराद ये भी है कि उसका कोई ताल्लुक नहीं है। मैं एक मिसाल देता हूं, आप कल के फसाद को अंदाजा कीजिए, कल का फसाद क्या होगा, शरीयत के कितने अहकामात कैसे कैसे टूट जाएंगे और उनका क्या होगा, इसका अंदाजा आप करें। दुश्मन मुल्क ने देखा कि साहब मुसलमानों का कमांडर असद साहब है, उससे फौरन अपनी मशीन में एकदम असद साहब के जिस्म, जान, आंख, नाक, सारे आज़ा के ऐन मुताबिक एक दूसरा असद साहब बना लिया और उसने भेज दिया और आपको किडनैप करा लिया। अब जो वहां जो मुसलमानों का सरदार जो है वो असद साहब है, लेकिन वो असली असद नहीं है। शरीयत में शहादत के जितने उमूर हैं वो नाकाम हो जाएंगे। मैं और एक बहुत ही बुरी और गलत बात की तरफ जा रहा हूं, लेकिन बताने के लिए कि आप खुद अपने घर गए, नहीं आपसे मुराद वो असद आपके घर गया असद बनकर, जैद बनकर एक नकली जैद के घर गया, अपने घर गया। आम तौर पर जितने आप महसूस करें कि आज अगर कोई शख्स जैद की जगह जैद बनकर चला जाए तो सारे मामलात इस पर होंगे ना कि क्या ये असली जैद है या नहीं। तो जितने जाहिरी कवायद हैं उससे देखा जाता है, जितने बातनी कवायद हैं उसके देखा जाएगा। बहुत ज्यादा मसला अगर आएगा, बीवी ने भी इनकार कर दिया कि ये असद नहीं है या ये जैद नहीं है, तो देखा जाएगा साहब ये सब कुछ वही है, उसकी एक्सरे रिपोर्ट भी वही है। अगर जैद के क्रेनियम में फला जगह एक सुराख था या फला जगह एक जख्म था, तो इसके क्रेनियम में भी उसी जगह जख्म है। तो कानून शरीयत और कानून अदालत में जितने तरीके हैं जैद को मुतय्यन करने के, वो सब मुतय्यन हो जाए, लेकिन वो असली जैद नहीं। और वो रह भी जाए और किसी को, उसकी बीवी को भी नहीं पता कि ये शख्स जो जैद मेरे साथ रह रहा है, जिससे मेरी औलादें हो रही हैं, ये असली जैद नहीं, असली जैद तो हुआ शुदा है, वो तो वहां मुक़य्यद है। जमीन पर कितना बड़ा फसाद पैदा होगा आप समझ सकते हैं। इसको सिर्फ बड़ा फैला लीजिए। अब उस हदीस को समझिए जिस हदीस को लोग कितनी आसानी से समझ लेते हैं और ये समझते हैं कि वो समझ रहे हैं। वो ये है कि जब वो घड़ी आएगी तो पेड़ और पत्थर पुकार कर कहेंगे कि ए मुस्लिम, मेरे पीछे जो छुपा है ये यहूदी है, इसको कत्ल करो। ये सुन्नते आदिया नहीं है। पेड़ का बोलना, पत्थरों का बोलना सुन्नते आदिया नहीं है। अब मैं वही सवाल उठाता हूं, अल्लाह ताला की अपनी सुन्नते आदिया को कब रोक कर सुन्नते तकवीनी को जारी करता है? कोई ऐसी ही गैर मामूली बात हो जाती है जब सुन्नते, उसकी सुन्नते आदिया का अगर इस्तेमाल होने लगे तो खुद उसी का निजाम जमीन पर दरहम बरहम हो जाए, उसी का निजाम जमीन पर दरहम बरहम हो जाए। अब उसकी एक मिसाल ले लीजिए। दज्जाल सामने है, मुसलमानों की फौज मुकाबला आरा हो रही है, सारी दुनिया में मुसलमानों का कत्लेआम हो चुका है, एक ही फौज है जो मुसलमानों की फौज है और मुसलमानों का कमांडर उसको कमांड कर रहा है।
اور دجال اس کمانڈر کو ہی بدل دے، اسی شکل کا، اسی شیپ کا، وہی شخص وہاں دوسرا آ جائے۔ انسان کے پاس کوئی، مومنوں کے پاس کوئی عقل، کوئی صلاحیت، کوئی علم ایسا نہیں ہے جس سے وہ یہ پہچان پائیں گے کہ یہ وہی آدمی نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم میں یہ بات آپ حضرات تک اس کی ترسیل میں کر پا رہا ہوں یا نہیں کر پا رہا ہوں، آپ سمجھیے۔ مان لیجیے تھوڑی دیر کے لیے اس وقت وہ فوج کھڑی ہے اور وہاں اچانک مسلمانوں کے سربراہ آتے ہیں، اس میں مان لیجیے تھوڑی دیر کے لیے امام کعبہ بھی ہیں اور مسلمانوں کے تمام بڑے بڑے لوگ ہیں، علماء سارے بڑے ہیں، اور سارے لوگ دیکھ رہے ہیں یہ تو ہمارے علماء ہیں، یہ ہمارے اکابر ہیں، یہ ہمارے کمانڈر ان چیف ہیں اور یہ ہمارا سربراہ ہے، اور جب کہ معلوم ہے کہ ہمارا سربراہ، ہمارا کمانڈر ان چیف اور ہمارے علماء تو اغوا شدہ ہیں، یہ تو ان کے نقلی ماڈلز ہیں، کلونڈ ہیں، یہ کلونز آئے ہوئے، اور وہ آ کے کہہ رہے کہ ہتھیار ڈال دو۔ اس وقت اس فوج مسلمہ کو کون بچائے گی؟ آپ اس کا بھی خطرہ ہے کہ یہاں سے آپ کا سربراہ جائے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، میٹنگ مکے میں ہو رہی ہے، ساری دنیا کے تمام مسلم اکابر جمع ہیں، اپنے اپنے گھروں سے ہر شخص گیا ہے، وہاں پہنچا ہے کوئی دوسرا آدمی، منون وہی، وہ کون سا ذریعہ علم ہے جس سے آپ اس کو روک پائیں گے؟ یہی وہ غیر معمولی بات ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی سنت عاجیہ کو معطل کرے گا خود، اور اپنی سنت تقویدی کو جاری کر کے اس ذریعہ علم سے یہ علم فراہم کرے گا کہ یہ شخص جو یہ نظر آ رہا ہے، ایسا نظر آ رہا ہے، وہ نہیں یہ مسئلہ یہ، اس کی حقیقت یہ ہے۔ اس حقیقت کو ظاہر کرنے کا آپ غور کر لیں، کوئی ذریعہ علم نہیں ہے، اس حقیقت کو ظاہر کرنے کا کوئی ذریعہ علم نہیں ہے۔ میں نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے، میں کیا بتاؤں ابلیس کون سی کوششیں کر رہا ہے اس وقت، اور میں نے اپنی کتاب میں ایک چیز لکھی، بعض لوگوں نے میرا تمسخر اڑایا۔ تمسخر یہ کہ دیکھیے صاحب ان کو تو ہر جگہ فلاحی نظر آتا ہے، کیا بے وقوف لوگ ہیں، ان کو علم نہیں ہے۔ میں نے کیا جملہ لکھا یہ بھی بتا دیتا ہوں۔ میں نے لکھا تھا روحانی صورتحال میں کہ اس گلف وار میں یہودیوں نے کن روحانی قوتوں کا استعمال کیا ہے؟ یاد ہوگا آپ لوگوں کو یہ عبارت۔ انہوں نے کہا صاحب دیکھیے روحانی قوتوں کا استعمال کہاں سے؟ لا علمی کی بات ہے۔ تھوڑا سا میں اسلامی نظام کے پروٹیکشن کی بات کر دوں تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ دنیا میں نظام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جاتے کہیں چلتے اور صحابہ آپ کے ساتھ ہوتے تو وہ کسی شخص کو اپنے پیچھے نہیں چلنے دیتے تھے، یہ آپ نے پایا ہوگا۔ کیوں؟ بات کیا ہے؟ کسی شخص کو وہ اپنے پیچھے نہیں چلنے دیتے۔ کم سے کم اتنی بات تو غور و فکر کے لیے کافی ہے کہ کوئی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے پاس پہنچے اور کہا کہ اس کا پیسہ دے دو۔
وہ گیا چپ چاپ، اس نے پیسہ لا کے دے دیا۔ دوستوں نے مذاق اڑایا کہ بہت کہہ رہے تھے، کیا ہوا؟ کہا کہ بھائی میں کیا کروں؟ جب انہوں نے کہا کہ پیسے اس کے دے دو تو مجھے محسوس ہوا، میں نے دیکھا دو کو جو بغل میں کھڑے ہیں، کہ اگر میں نے انکار کیا تو میرے پرخچے اڑ جائیں گے۔ طائف سے جب آپ لوٹے تو حضرت جبرائیل تشریف لائے اور ان کے ساتھ دو اور آئے تھے۔ ان کی حیت حدیثوں میں تفصیل سے بیان کی گئی، جو اس سے پہلے کبھی نہیں آئے تھے زمین پر۔ اور کہا گیا کہ یہ دو فرشتے وہ ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں آئے روئے زمین پر۔ اللہ تعالیٰ نے آج انہیں بھیجا ہے، آپ حکم فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جب خیبر بھیجا تو انہوں نے ایک خاص دعا بتائی کہ جب خیبر کے پاس پہنچو تو یہ کہنا۔ وہ الفاظ کیا ہے؟ اس کی کیا معنویت ہے؟ اس کا اس نظام عالم سے کیا تعلق ہے؟ چنانچہ حضرت علی جب وہاں پہنچے تو آپ نے وہ کلمات دہرائے۔ کم سے کم جو بات یہاں سمجھ میں آتی وہ یہ ہے کہ اس نظام عالم میں ان کلمات کا کوئی خاص معنی ہو سکتی ہے۔ آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا اور ان کی ایک زوجہ سے جب وہ ملاقات کے لیے گئے تو ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا۔ جیسے ہی آپ نے قدم اندر ڈالا ان زوجہ کی زبان سے ایک کلمہ نکلا، اور جیسے ہی وہ کلمہ نکلا آپ پیچھے لوٹ آئے اور آپ نے طلاق دے دی۔ میں یہ اس تناظر میں بھی کہہ رہا ہوں کہ حضرت اکرمہ کے بہن سے کیوں روکا گیا ہے، اس کے بھید یا اس کے پیچھے کیا بات ہے؟ کیا فرمایا تھا انہوں نے؟ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ خود ازواج مطہرات نے ہنسی میں ان سے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت شریفہ ہے کہ جب وہ تشریف لائیں تو کوئی جب اس طرح کا کوئی کلمہ کہے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ اور ان زوجہ نے یہ بات سن کر وہ کلمات کہہ دیے، اور جیسے ہی آپ نے کہہ دیا ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑے اور انہوں نے طلاق دے دی۔ سورہ نجم میں جو واقعہ ہوا تھا اس کو بھی اس سے سمجھنے کی کوشش۔ سورہ نجم میں میں نے بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا، آواز ضرور نکلی لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی تھی، وہ آیت لوگوں نے سنی۔ وہ انسرشن تھا وحی میں شیطان کی طرف سے۔ یہاں بھی یہی وہ ازواج مطہرات نے اس ان زوجہ کو نہیں بہکایا تھا۔ وہ کوئی اور تھا، اس کو امپرسونیفیکیشن کہتے ہیں۔ وہ کوئی اور تھا جس نے ان زوجہ کو کہا، اور کون سا کلمہ بتایا تھا؟ اعوذ باللہ منک، من کا، یعنی
اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ تعالی سے آپ کی یعنی اللہ تعالی کی پناہ چاہتا ہوں آپ سے۔ معاملہ کیا ہے؟ وہ کیا میں اب یہاں ایک شرعی سوال اٹھا رہا ہوں، وہ کون سی چیز تھی کہ اس کلمے کے بولنے کے ساتھ وہ حرام ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ اس نظام کے میں جو مارکہ خیر و شر کے بہت سے لیول ہیں، روحانی سطح بھی ہے اور زمینی سطح بھی ہے اور مادی سطح بھی ہے اور نسلی سطح بھی ہیں اور تمام چیزوں، اس کی حقیقتیں کیا ہیں؟ اس میں میں ذکر کر رہا تھا گلف وار کا۔ گلف وار میں جس چیز کی کوشش ہوئی اس کو کہتے ہیں، امریکہ کی صرف ایک یونیورسٹی ہے جہاں یہ فن پڑھایا جاتا ہے، پوری دنیا میں صرف ایک ہی جگہ ہے جہاں یہ فن پڑھایا جا رہا ہے، اسے کہتے ہیں ESP، ایکسٹرا سینسری پرسپشن۔ ایکسٹرا سینسری پرسپشن، اس پر اس وقت یہودیت 100% عمل کر رہی ہے۔ ایکسٹرا سینسری پرسپشن یہ ہے آتما نیچے دکھے۔
یہ اس سے پہلے ہے. اس کی نہ تو دنیا میں کوئی بات سامنے آئی، اور یہ ایسا غیر معمولی ایکسپلوژن تھا جس کی کوئی توجہ نہیں سمجھ میں آتی. یعنی یہ کہ اسرائیل کو ایٹم بم یا ہائیڈروجن بم یا نیوکلیئر بمز کے تجربے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دنیا میں اتنی زمینیں اس کی پڑی ہیں، پورا نواڈا کا ریگستان پڑا ہوا ہے امریکہ کے، اور دیگر آسٹریلیا اور فلاں. وہ اس جگہ ایکسپلوژن نہیں کرتا. اس نے نجیب کے ریگستان میں بھی کوئی ایکسپلوژن نہیں کیا ہے. اس کی ضرورت ہی نہیں. تو جساسا نے جو ایک سوال کیا تھا اس میں ایک تو یہ ہے کہ کیا تبریہ کی جھیل خشک ہو گئی. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا فلاں چیز کی پیداوار ہونے لگی ہے. اس وقت وہ عبارت میرے سامنے نہیں ہے ذہن، لیکن اسے آپ دیکھیں گے. روحانی صورتحال ہو تو دیکھیے. تو تمیم داری کی جو حدیث ہے اسی کی جی 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 تو عین الظاہر هل في العين ماء وهل يزرع أهلها بماء العين قلنا نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل قلنا قد خرج من مكة ونزل يثرب قال أقاتله العرب قلنا نعم. پھر فرمایا یہ اس سے پہلے ہے. اخبرونی عن نخل بیسان هل تثمر قلنا نعم قال اخبروني عن بحيرة تبرية هل فيها ماء قلنا هي كثيرة الماء. یہ اور یہ تو میں نے غالباً بخاری یا کسی سے لی ہے. اس کی اور تفصیلات جو آئی ہیں مسند احمد میں اور سیوطی نے یکجا تمام چیزوں کو لکھا ہے. میں اس کتاب کا نام اس وقت ذہن سے کر رہا ہے جس میں اس طرح کی تمام احادیث یکجا آئی ہیں. جی نہیں وہ آثار قیامت کے تعلق سے وہ پوری کی پوری کتاب اسی پر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں ان تبدیلیوں کے تعلق سے اس نے سوال کیا تھا کہ کیا یہ ہو گیا ہے. چاہے اس کا مطلب یہی کیوں نہ ہو کہ یہ تبدیلیاں جب ہوں گی تو میرا وقت آ جائے گا. ایک اور چیز پر آپ حضرات نے غور کیا، اس 2-3 سالوں میں کون سی چیز کا تذکرہ سب سے زیادہ ہو رہا؟ سب سے زیادہ تذکرہ جس چیز کا ہو رہا ہے، جو حضرات انگریزی سے واقف ہیں وہ جانتے ہوں گے، جوراسک پارک. یہ جوراسک پارک ایک کتاب ہے، اس پر فلم بھی بنی ہے، وہ اس کی تفصیل آ جائے گی تو آپ کو سمجھ میں. جوراسک ایک عہد ہے، زمین پر ایک عہد گزرا ہے، اس عہد کا نام ہے جوراسک. زمین پر ایک عہد گزرا ہے جس کا نام ہے جوراسک. اس عہد میں روئے زمین پر بڑے بڑے جانور، رینگنے والے بڑے بڑے جانور تھے، جس میں ڈائناسورس، یعنی ڈائناسورس چھپکلی کی قسم کی ایک زیرو ہے
जो गोया आधे किलोमीटर तक की लंबाई जिसकी, यानी हाथी मौजूदा जो हाथी हैं वो उसके एक लुकमे के बराबर भी नहीं। तो इस वक्त मगरिब उस जुरैसिक अहद को वापस लाना चाहता है। देखिए, मगरिब नहीं लाना चाह रहा, इसे जरा मैं जो समझाने की बात करना चाह रहा हूं कि उसे समझने की जरूरत है कि जुरैसिक पार्क क्या है। वो क्या है कि ये डायनासॉर्स फिर बनाए जाएं। ये मसला बहुत पेचीदा है और इस वक्त सिर्फ बराए नाम मैं इसका तस्करा कर रहा हूं। कभी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अगर मौका देगा तो ये बात कि ये कौन कर रहा है, ये किसका दिमाग है और क्यों कर रहा है। वो ये है कि जमीन पर वो डायनासॉर्स पैदा किए जाएं और जमीन पर जितने डायनासॉर्स के यानी जो उसके ढांचे हैं वो मिल रहे हैं, उसको जमा किया जा रहा है और अब उसका अंडा भी मिल गया है और अब उसकी क्लोनिंग कर रहे हैं लोग कि डायनासॉर्स बनाए जाएंगे। और एक रिपोर्ट ये है कि एक डायनासॉर छोटा तो बना ही लिया गया है। आसार क़यामत में क्या बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, कोई एक निशानी बताइए जिससे इस अहद के आने की अचानक बात हदीसों में सामने आती है। वो है दाब्बा का। दाब्बा किसको कहते हैं? ये जो लोग अपने यहां माना लगा लेते हैं कि चूंटी है उससे मुराद, दाब्बा हर उस चीज को कहते हैं जो दब्बा। यही वजह है कि टैंक को भी दब्बाबा कहते हैं, क्योंकि वो जमीन पर रेंग कर चलता है। हर वो चीज जो जमीन पर रेंगे यानी रेप्टाइल, तो वो दाब्बा है। आसार क़यामत में से एक निशानी यह है कि जमीन पर दाब्बा पैदा हो जाए। दिस इज जुरासिक पार्क स्टेज। यही है जुरासिक पार्क अहद। और मेरे नजदीक ऐसा लगता है कि सिर्फ 5 सालों के अंदर जमीन पर पहला दाब्बा तो जाहिर हो ही जाएगा। आपने थाईलैंड की वो मिसाल सुनी? थाईलैंड में एक हाथी, आज से ये उसी के तजर्बे की कड़ियां हैं कि थाईलैंड में थाईलैंड के बादशाह का हाथी आज से 100 साल पहले मर गया था और वो हाथी इतना बड़ा था कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हाथी था। चुनांचा उस हाथी को स्पिरिट में 1870 से अब तक महफूज रखा गया था, पूरे के पूरे हाथी को मुसल्लम। अब कोशिश इस बात की हो रही है कि उस हाथी का मसील बना लिया जाए और मेरा ख्याल है कि शायद ये तजर्बा 3-4 महीनों के अंदर अंदर अब सामने आ जाएगा कि उसकी क्लोनिंग उन्होंने कर ली है और वो उसको डेवलप कर रहे हैं, जिसको कल्चर करने में 3-4 माह और लगेंगे। तो जमीन पर दाब्बतुल अर्ज का होना, आप उसे दाब्बा क्या है भाई? हदीसों में क्या कहा गया? वो इंसानों की तरह बात करेगा, वो इंसानों की तरह बात करेगा, यही है ना। जब गैर जीरो इंसानों की तरह बात कर रहे हैं, टेप रिकॉर्डर और कैसेट्स और पूरा जो माइक्रो चिप पूरा डाल दिया जाए किसी पर, यहूदियों की एक तकलीफ है जिससे मैं इस वक्त सिर्फ उसके उनकी कोशिशें एक ही वक्त में 2 तरफा हो रही हैं। ये एक कोशिश है कि गैर जीरो मादे के जरिए ऐसा दज्जाल बनाया जाए, उसके मुआविन बनाए जाए, और एक है कि जीरो के जरिए बनाया जाए। गैर जीरो के जरिए जो चीज बनाई जा रही है उसका नाम है फ्रैंकेनस्टीन। फ्रैंकेनस्टीन, और आपने सुना होगा फ्रैंकेनस्टीन के बारे में कि फ्रैंकेनस्टीन उस देव को कहते हैं, यानी
یہ نام ہی اس طرح مشہور ہوا ہے. ایک کوشش یہ تھی کہ ایک شخص نے فرینکنسٹین بنایا, اس کے اندر اس نے ایسی طاقت رکھی جس کام کے کرنے کے لیے جتنی طاقت کی ضرورت ہے وہ اتنا طاقتور ہو جائے. مثلا یہ کہ اگر اس گملے کو اٹھانا ہے تو اس کے لیے 1 ہارس پاور طاقت چاہیے, تو اس کے اندر اس نے یہاں سے بٹن دبایا, اس کے اندر 1 ہارس پاور طاقت ہوئی, وہ جا کر اس نے گملہ اٹھا لیا. روبوٹکس یہی ہے, روبوٹکس یہی ہے. جو لوگ قرآن اور احادیث کی روشنی سے الگ ہٹ کر اس تبدیلی اور ترقی کو دیکھ رہے ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ سائنس کی ترقی ہو رہی ہے. جو لوگ قرآن اور احادیث کی روشنی میں اس تبدیلی کو دیکھیں گے وہ یہ کہیں گے کہ یہ وہی چیزیں ہیں دجال. مسیح دجال تو ایک ہوگا لیکن اس کے ساتھ دجاجلہ بہت. اب میں ان سوالوں پر آتا ہوں بے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو ماڈل ہے, دیکھیے ماڈل میں 3 پہلو ہیں. شیطان کی فوج جو میمنہ, میسرہ اور قلب ہے, اسے شیطان کی طرف سے بھی دیکھیے اور حق کی طرف سے بھی. ابلیس ایک ہے. میں ان بحثوں پر اس وقت نہیں پڑتا کہ ابلیس وہی ہے یا اس کی ذریات ہیں اس وقت. ایک ہے مومنوں کا گروہ جو حق کا گروہ ہے. ابلیس کا مقابلہ آدم سے نہیں ہے. آدم تو اس کا معمول ہے, مقابلہ تو اس کا اللہ تعالی سے. اس کی طاقت اور اس کی قوت کا استعمال آدم پر ہو رہا ہے, نسل آدم پر. اور مومنین اس کے دشمن اس لیے ہیں کہ مومنین حزب اللہ ہے. تو ادھر اللہ تعالی اور ادھر ابلیس, ادھر حزب الشیطان اور ادھر حزب اللہ. حزب اللہ کے 3 شعبے ہیں. اس تمثیل میں اسے دیکھیں. ایک شعبہ ہے, آپ چلیے بدر میں دے لیجیے. بدر میں ایک شعبہ ہے مومنین, دوسرا شعبہ ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور تیسرا شعبہ ہے وہ فرشتے جو مدد کو آئے تھے. اس سے پہلے کی ایک تمثیل لے لیجیے. حضرت داؤد, تو ایک شعبہ ہے مومنین, دوسرا شعبہ ہے حضرت طالوت, اور تیسرا شعبہ ہے حضرت داؤد. ظاہر سی بات ہے کہ حضرت داؤد اور حضرت طالوت دونوں نصرت ہیں اللہ تعالی کی. وہ ملت اس قابل نہیں تھی کہ ان میں سے کوئی سربراہ اٹھتا. یہ خود ایک غیر معمولی بات ہے. یعنی جب کوئی ملت اتنی فساد آلودہ ہو جائے کہ حق پر ہوتے ہوئے اس کی قیادت کرنے کا دم خم اس کے اندر نہیں پیدا ہو. اس وقت آپ بھی جانتے ہیں کیا سوچ رہے ہیں. نظر آنے والوں میں تو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. وہ کون ہے جو آئے گا؟ یہ ابھی ابتدائی کیفیت ہے. یہ کوئی نظر نہیں آ رہا. کسی ایک شخص پر لوگ جمع نہیں ہو پا رہے.
اور حالت ایسی نہیں ہے، طاقت نافذہ آپ کے پاس نہیں ہے، قوت نافذہ. باطل اتنا طاقتور ہے کہ آپ قوت کے ذریعے اپنے اندر کسی کو جمع کر لیں. یہ ملت اپنے اندر کی طاقت اتنی کھو چکی ہے اس وقت ہی کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا کوئی سربراہ نہیں ہو سکتا، اس پر وہ جمع نہیں ہو سکتا. وہ تو بہت بڑی بات ہے، ایک ملک کا کوئی سربراہ نہیں ہو سکتا، اور ایسا ہونے باطل نہیں دے گا. یہ وہ انتہائی حالت ہے جب اللہ تعالی کی نصرت کی ایک خاص قسم آتی ہے جو قیادت کی شکل میں، اور یہی حضرت طالوت جو انہی میں سے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر صفات ان عام لوگوں سے مختلف ہوتی ہیں. تحریک شہیدین میں سید احمد شہید کے انتخاب کی روح یہی. چاہتے تو اسماعیل شہید خود سے جہاد کر سکتے، لیکن شاہ صاحب نے جس کی طرف بار بار اشارہ کیا ہے، یہ انہی کے اس فارمیشن یعنی اس تصور کا نتیجہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ہوگا کیا. اس لیے وہ کون ہے جو قیادت کر سکتا ہے. ورنہ آپ اگر غور کریں گے تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ اگر وہ صفات چاہیں گے تو ظاہر سی بات ہے سید احمد شہید ان کے اس مقام پر نہیں تھے. وہ کیا چیز تھی جو ان کے اندر دیکھی گئی کہ ان تمام حضرات نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی. شاہ صاحب کا گھرانہ خود جہاد کرے، لیکن جہاد کرنے کے لیے قیادت دوسروں کی قبول کرے. یہ آپ غور فرمائیں. میرا کہنا یہ ہے کہ اس کے پیچھے وہ بات کیا ہے. کل وہ جو صورتحال تھی حضرت داؤد کی آمد کی، حضرت داؤد نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے ایک پتھر صرف مارا تھا اسے. جالوت کی پیشانی پر وہ پتھر لگا، اور بس وہ پتھر کا لگنا تھا کہ وہ ڈھیر ہو گئی، اور اس کا گرنا تھا کہ وہ فوج ختم ہو گئی. حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، کیا ہے کل جو حدیث میں نے بیان کی کہ جب دجال دیکھے گا، جیسے ہی وہ حضرت عیسیٰ کو دیکھے گا وہ بھاگے گا. وہ کہاں بھاگے گا؟ موجودہ نقشہ اگر آپ کے سامنے ہو تو دمشق، یہ دمشق ہے، اور دمشق سے وہ بقا کی وادی کی طرف بھاگے گا. بقا کی وادی ہے، اور بقا خود، یہ بھی میں غلط استعمال کر رہا ہوں، بقا خود وادی کو کہتے ہیں. تو بقا کی طرف وہ بھاگے گا، تو دمشق سے وہ ڈھلوان کی طرف جائے گا. حضرت عیسیٰ اس کے پیچھے پیچھے لپکیں گے. وہ بقا کی وادی سے جولان کی پہاڑیوں پر چڑھیں گے. یہ جو قصہ جولان ہے اس وقت سے وہ جولان کی پہاڑیوں پر، اور پھر وہ پہاڑیوں سے اترے گا اور وہ اس جگہ پہنچے گا جس جگہ کا نام لد ہے. تو لد کے شہر کے دروازے تک ہی وہ پہنچے گا کہ حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں جو ایک چیز ہوگی اس کو وہ پھینک کر مارے گی اور وہ ختم ہو جائے. سوال ہے کہ دجال دمشق سے حضرت عیسیٰ کو دیکھتے ہی، ایک پہلا سوال ہے، دجال حضرت عیسیٰ کو دمشق میں دیکھتے ہی کیوں بھاگے گا؟ اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ اس حضرت عیسیٰ کے ظہور سے پہلے، آمد سے پہلے، وہ یہ محسوس کرتا تھا کہ پوری روئے زمین میں اس کو روکنے والا کوئی نہیں. اس کی طاقت سب کو مغلوب کر سکتی ہے، اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا. اور کوئی مومنوں کے اس مجبور گروہ کے علاوہ کوئی اس کی حقیقت نہیں جانتا، اور کسی کے پاس اس کا توڑ نہیں ہے.
لیکن جیسے ہی وہ حضرت عیسیٰ کو دیکھے گا وہ محسوس کرے کہ اب ان کے سامنے ہم نہیں ٹک سکتے. دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ دمشق سے مغرب کی طرف، شمال کی طرف، مشرق کی طرف کیوں نہیں بھاگے گا؟ وہ جنوب مغرب کی طرف، لد کی طرف کیوں بھاگے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام سے روئے زمین پر اس کو کون بچا سکتا ہے؟ اس کی کوشش ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ روئے زمین سے کہیں بھاگ جانا چاہے گا. اس کا مطلب ہوا کہ لد سے یا لد سے اس روئے زمین سے باہر جانے کا کوئی راستہ ہے. اس وقت دنیا میں 3 ہی ایئرپورٹ ہیں جو اسپیس پلین کو اپنے یہاں اتار سکتے ہیں یا اوپر بھیج سکتے ہیں. ایک کا نام ہے وینڈنبرگ ایئر فورس بیس فلوریڈا میں، دوسرا ہے ناسا میں جان ایف کینیڈی ایئر فورس بیس، اور تیسرا لدھ میں. میں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ ایک فٹ بال کے گراؤنڈ کے برابر ایک پورا اسپیس اسٹیشن آسمان میں بنایا جا رہا ہے. مارس مریخ پر پہنچنے کی حقیقت تو آپ کے علم میں آ گئی. ایسی جگہ جہاں انسان ریسکیو کر کے بچایا جا سکے، یہودیوں کو بچایا جا سکے، وہ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، وہ مارکا ہوگا، اور جب وہ آ جائیں گے تو ہم بچ نہیں پائیں گے. تو یہاں سے باہر نکل کر کوئی مامن ملے. یہ جو پورا اسپیس پروگرام ہے وہ اسی مامن کی تلاش ہے، اس روئے زمین سے کہیں الگ. یہ تو آپ نے جو یہ جو شٹلز ہے اس وقت، شٹل سروس، یہ شٹل کیا ہے؟ وہ وہی ہے، وہ مامن کی تلاش ہے. اور دجال یہی محسوس کرے گا کہ اس روئے، اب تو عیسیٰ ظاہر ہو گئے، لہٰذا اس روئے زمین پر اب مجھے کوئی نہیں بچا سکتا. تو وہ بھاگنے کی کوشش کرے، جیسے لوگ ایئرپورٹ کی طرف بھاگتے ہیں، تو وہ اس ایئرپورٹ کی طرف بھاگے گا جہاں سے وہ کوئی اسپیس پلین لے سکے، اور اس سے پہلے کہ وہ اس کے دروازے پر پہنچے گا. اور حضرت عیسیٰ وہ چھوٹے نیزے کو کہتے ہیں، جو چیز وہاں لفظ ہے وہ چھوٹے نیزے کو کہتے ہیں. آج جو ہینڈ اور شولڈر لانچ جو میسائلز ہیں، اسٹرنجر ہی مان لیجئے، یا انزا ہے، ایسی کوئی چیز ہوگی حضرت عیسیٰ کے پاس، اس سے بھی ڈیولپڈ. یہ جو ری انٹری سسٹم ہے یہ کیا ہے؟ بیلسٹک میسائلز جتنے ہیں، بیلسٹک میسائلز تو یہ ہیں جو زمین سے اڑتے ہیں اور خلا میں چلے جاتے ہیں. تو خلا میں جانے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے، اور خلا سے پھر زمین پر آنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے. اسی کو ری انٹری سسٹم کہتے ہیں. حدیثوں میں جو آتا ہے کہ دجال یہ کرے گا کہ کہے گا مسلمانوں سے کہ میں تمہارے خدا کو قتل کر دوں گا، اور وہ ایک تیر چلائے گا اور تیر آسمان میں چلا جائے گا، اور واپس جب آئے گا تو اس پہ خون لگا ہوگا، تو وہ کہے گا دیکھو میں نے تمہارے خدا کو مار دیا. بیلسٹک میسائل سسٹم کو جو لوگ سائنس کی نظر سے دیکھتے ہیں وہ اسے نہیں سمجھ پائیں گے کہ بنانے والے کیوں بنا رہے ہیں، لیکن حدیثوں کی نظر سے جو اسے دیکھیں گے یا قرآن کی نظر سے جو اسے دیکھیں گے وہ سمجھ پائیں گے کہ یہ ری انٹری سسٹم کیا ہے. اور آپ نے یہ لیزر ویپنز کا معاملہ سنا ہوگا کہ ابھی جو یعنی ابھی جو 2-3 باتیں آئی سامنے کہ امریکہ اس پر قابو پا چکا ہے. وہ ایسا ایئر فورس کا آرمڈا بنانا چاہتا ہے
جس میں کوئی انسان نہیں ہوگا. اتنے چھوٹے چھوٹے ہوائی جہاز ہوں، ان کی رفتار 7,000 کلومیٹر تک ہوگی. پائلٹ لیس ایئر، اور ایک وقت میں 3,000 4,000 ہوائی جہاز چھوڑے جا سکتے ہیں، جو پوری روئے زمین کا چکر لگانے میں ان کو 45 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے. یعنی امریکہ سے اگر اس جگہ مراد آباد پر مارنے کی کوشش ہو تو اگر امریکہ سے بہت دور سے بھی مارا جائے گا تو 45 منٹ میں وہ ہوائی جہاز یہاں آ کر مار دیں گے. لیکن اگر قریب سے مارا جائے گا، مثلا یہ کہ اگر مان لیجیے تھوڑی دیر کے لیے دہلی سے کلکتہ جانے میں بمشکل 3 سیکنڈ 4 سیکنڈ لگے، اور یہ سارے سب کلو نیوکلیئر ویپنز سے لیس ہیں. آنے والے 3-4 سالوں کے اندر اندر روئے زمین پر جس مارکے کا تصور اس وقت حقیقت میں بدل چکا ہے وہ یہ ہے کہ پوری روئے زمین پر زمین، آسمان اور خلا سے صرف آگ کی بارش ہو اہل ایمان. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس قوت کے بعد انسانوں کی کیا صورتحال ہو جائے گی. انسانوں کے بس میں نہیں ہوگا. یہی وہ حالت ہے جب اللہ تعالیٰ ایسے میں لڑنا تو دور کی بات ہے، امت مسلمہ کو مجتمع کرنا بھی ممکن نہیں رہے گا. اور وہی وہ وقت ہے جب طالوت کی ضرورت ہوگی. تو اس امت کا طالوت کون ہے؟ اس سوال کا جواب میں مہدی کا جواب دے رہا ہوں. اس امت کا طالوت کون ہے؟ اس کے اندر کیا صفات ہونے چاہیے؟ اس کے اندر سعادت کی وہ صفت ہونی چاہیے جو روئے زمین میں سعادت کی سب سے اعلیٰ ترین صفت ہے. اور روئے زمین پر سعادت کی سب سے اعلیٰ ترین صفت کدھر ہے؟ کس لائن میں ہے؟ روئے زمین پر سعادت کی، میں شاہ صاحب کے اس بحث کو اب ایک دوسری شکل میں لا رہا ہوں، شقاوت اور سعادت کی بحث، کہ سعادت کی جو سب سے بڑی لائن ہے وہ کون سی لائن ہے؟ دیکھیے انشیاب کیسے ہوا ہے. آدم کے کئی بیٹے، لیکن ان میں سے سعادت کی ایک لائن آگے چلی، شیش. پھر شیش کے کئی بیٹے کبھی ہوئے کہ اس میں سے 2 میں سعادت چلی، پھر ایک کی سعادت رک گئی اور پھر ایک آگے، یہاں تک کہ ابراہیم. یہ بحث بہت اہم ہے لیکن میں نہیں کر سکتا اس وقت کہ ابراہیم اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے منصوبے کے لیے سب سے بڑے ٹرننگ پوائنٹ ہے. کیوں یہ بات کہی گئی کہ ملت ابیکم ابراہیم سماکم المسلمین؟ اس ملت کو بھی ابراہیم کی ملت کیوں کہا گیا؟ حضرت ابراہیم، حضرت ابلیس کی کوشش آدم کے وقت سے یہ رہی ہے کہ وہ لائن کون سی ہے جس سے اللہ کے انبیاء آئیں گے، وہ لائن کون سی ہے جس سے وہ شخص آئے گا جو انسانیت کو تکمیل تک پہنچائے گا، اور وہ اس کو ختم کرنا چاہتا تھا. اور جب اسے یہ معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم وہ ہیں تو اس نے چاہا کہ حضرت ابراہیم کو ختم کرے. یہی وہ وقت تھا جب اللہ کی وہ سنت تکویری کام میں، اور اس لیے حضرت ابراہیم کو کہا گیا کہ وہ امت ہے. ایک سوال ہے جو بہت عام طور پر لیا جاتا ہے اور اہل اسلام کے اندر موجودہ، یعنی تقریباً یہ جو اس وقت علوم ہے اس میں ان سوالوں پر بہت غور نہیں کیا جاتا ہے کہ وہ کیا بات ہے کہ ختنے کو سنت ابراہیمی کیوں کہا؟ ختنے میں ایسی کون سی چیز ہے اتنی بڑی؟ سنت ابراہیمی حج ہے، سنت ابراہیمی کہ حج کے دیگر مناسک ہیں، سنت ابراہیمی ذبیحہ ہے، سنت ابراہیمی ختنہ ہے. سوال میرا یہ ہے کہ یہ ذبیحہ اور ختنہ اتنی بڑی روئے زمین پر ہونے والی کون سی بات تھی؟ یقیناً اس وقت نہیں ہے وقت، اس لیے میں یہ نہیں کر رہا ہوں، صرف یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں یہ اتنی ہی بڑی بات ہے روئے زمین پر.
تبدیل. تو حضرت ابراہیم کی ایک منٹ بس, حضرت ابراہیم کی نسل آگے بڑھی تو دو, اسحاق اور اسماعیل کی, یعنی اسماعیل اور اسحاق کی. اسماعیل کی نسل کو اللہ تعالیٰ نے بالکل پردے خفا میں رکھا. آپ دیکھیں گے ابراہیم اللہ جو زمین پر جو ابلیس کا مارکا تھا, اس کے منصوبے تھے, اس کا علم تو اللہ کو ہے. اسی منصوبے کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کی نسل کو بالکل پردہ خفا میں رکھا. یعنی 3000-4000 سالوں میں دنیا کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اسماعیل کی نسل کہاں پروان چڑھا, کسی کو نہیں معلوم. اور اسحاق کی نسل آگے گئی, اور اسحاق کی نسل آنے جائے, شیطان نے ہر نسل کو فساد آلودہ کیا. جب فساد آلودہ کیا تو اللہ کی سنت عادیہ کا ہی حصہ ہے کہ جو منصب ہے وہ تبدیل کیسے ہوتا ہے. تو منصب ایسا نہیں ہے کہ ایک نسل سے دوسری نسل کو دے دیا جاتا, ایسا نہیں ہے, اس کی قریبی کو دیا جاتا ہے. اگر قریبی بھی لینے والا نہ ہو تو پھر اس کا جو قریبی ہے مین نسل سے اس تک منتقل ہوتی ہے. چنانچہ حضرت داؤد پر جب حضرت داؤد پر امت آئی بنو اسرائیل کی, تو حضرت داؤد کے علاوہ آپ نے حضرت اسحاق کی اولادوں کے بارے میں سنا ہوگا کہ حضرت اسحاق کی پہلی اولاد شقاوت کی طرف چلی گئی, اور حضرت اسحاق کی ایک اولاد حضرت یعقوب یہ سعادت کی طرف. حضرت یعقوب کی ساری اولادیں شقاوت کی طرف چلی گئی, 2 اولاد اور اس میں سے ایک سعادت کی طرف, یعنی حضرت یوسف اور حضرت بنیامین. اور حضرت یوسف کی اولادوں میں سے آگے جا کر اور حضرت بنیامین کی, یہ لیویز جتنے ہیں, اسحاق لیوی, یہ سب بنیامین کی اولاد. حضرت اور شیطان ہمیشہ یہ لوکیٹ کرنا چاہتا, یعنی اس کو اس طرح سے کہیے, میں اگر ایک تمثیل اس طرح کہوں کہ دہلی سے ایک قافلہ 10 لوگوں کو, 10 بدے توانا لوگوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ بھئی یہ اسلام کا ایک خزانہ ہے, اس کو کلکتہ پہنچانا ہے, اور راستے میں دشمن مارتے جائیں گے, اور جو شخص اس ہلاکت کی حالت میں پڑ جائے وہ دوسرے کو منتقل کر دے. بالآخر وہ خزانہ ایک سے دوسرے پر منتقل ہوتے ہوتے کلکتہ پہنچ گیا. شیطان کی یہی کوشش تھی کہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے منصوبے کا خاتمہ کر دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ کا منصوبہ کس کے ذریعے آگے چلایا جا رہا, وہ کون ہے جو اس مقام محمود تک پہنچنے والا ہے, اس کا خاتمہ کیا جائے. اور وہ اس کو لوکیٹ کرتے رہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا جب اسے معلوم ہوتا, جب حضرت ابراہیم تک بات پہنچی تو اس نے سمجھ لیا کہ اب سعادت اس نسل میں ہے, تو اس نسل کا خاتمہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا کہ حضرت اسماعیل کی نسل کو کنارے رکھا جائے. جب حضرت داؤد تک بات آئی, سامریہ کا پورا قصہ جو ہے, میں اس وقت یعنی یہودیہ اور سامریہ اس کا ڈیولپمنٹ جو ہوا, تو جب حضرت داؤد تک لوگ پہنچے تو محسوس ہوا, شیطان نے محسوس کر لیا کہ اب حضرت داؤد کی نسل میں ہی انبیاء آئیں گے. چنانچہ آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ جو حضرت زکریا اور یحییٰ کی بات میں نے کی, تو بنو اسرائیل کے تمام لوگوں کی اولاد کے ہونے پر پابندی نہیں تھی. حضرت داؤد کے خاندان میں کوئی اولاد پیدا نہ ہو. بن ڈیوڈز کہا جاتا ہے, بن ڈیوڈز کے یہاں کوئی اولاد نہ ہو, بنی داؤد کے یہاں کوئی اولاد نہ ہو. تو یہ جو پابندی تھی وہ بنی داؤد کے یہاں کی پابندی تھی. بنی داؤد کی آخری ہستی حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت مریم حضرت داؤد کی نسل میں سے. تو اب جب وہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی اولاد سے اچانک خاتم النبیین. یہودی نے جب اندازہ کر لیا عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی عقل کے مطابق مسلوب کر کے کہ اب تو ہم نے بنی داؤد کا خاتمہ کر دیا, تو وہ حضرت اسماعیل کی طرف کی نسل کی طرف ڈھونڈنے میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کرنا چاہا.
اور انہیں اب بھی یہ ہے کہ حضرت داؤد کے مثیل کی حیثیت سے تو حضرت عیسیٰ رہے امت مسلمہ کے لیے، لیکن امت مسلمہ کے تعلق کو کون اس کی نمائندگی کرے گا؟ تو جو سعادت کی سب سے اعلیٰ ترین نسل اور تسلسل ہے وہ ہے اسماعیل کی نسل، اور اسماعیل کی نسل میں ہاشم کی نسل، اور ہاشم کی نسل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہاں ایک سوال ہے جو رہ جاتا ہے لیکن وہ کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں اولاد نرینہ کیوں ہے؟ کیوں حضرت فاطمہ سے یہ سلسلہ آگے بڑھا ہے؟ اشارہ کر دینا، غور کر لینے کے لیے کافی ہے، اس پر غور کیا جائے۔ اسی میں وہ بات بھی ہے کہ حضرت علی کے نام کی کیا معنی ہے؟ حضرت علی میں وہ کون سے صفات تھے، وہ کیا چیزیں تھیں، اور حضرت علی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسری چیز سے ملنے کیوں نہیں دی؟ حضرت اکریمہ کی بہن سے رشتے کے متعلق جو بات ہے وہ بہت لطیف پہلو بھی ہے، جو خود شیطان کے ایک عمل کو روکنے کے لیے جو اس سے پہلے کے انبیاء کے ساتھ شیطان نے کیا، کہ فساد اگر نہ پیدا کیا جائے تو فساد کا سب سے لوور طبقہ یہ ہے کہ سعادت کے مقام کو نیچے کر دیا جائے۔ سعادت کے مقام کو نیچے کر دیا جائے۔ اور چونکہ اس کی تعبیریں مختلف لوگ اعتدال سے ہٹ کر دیتے ہیں، دوسری طرف اس لیے بات کہیں اور چلی جاتی ہے۔ شیطان اس وقت بھی اس تلاش میں ہے، ابلیس، اسی لیے ڈر ہے، اسی اس طرح سمجھیے کہ مثلا مان لیجیے زمین پر پانی کی پائپ یہاں سے وہاں تک پورے ہوئے زمین پر وہ پائپ پھیلا ہوا ہے اور ہر جگہ ٹیپ لگے ہوئے ہیں، کہاں کے ٹیپ سے وہ پانی ابلے گا، یہ اس کے لیے پریشانی کی بات ہے۔ اب اس کے لیے اس نے کیا کیا ہے، آپ نے محسوس کیا ہوگا سب سے زیادہ ریسرچ جینیٹکس میں ڈی این اے پر ہو رہی ہے۔ یہ جو بلڈ سیمپلنگ اور پھر اس کے بعد ڈی این اے کی طرف، میں تو تفصیل سے بتا سکتا ہوں کہ ڈی این اے میں وہ کس چیز کو تلاش کر رہے ہیں، وہ اس ڈی این اے کو تلاش کر رہے ہیں جس ڈی این اے سے وہ یہ ثابت کر سکے کہ اسی کروموزوم سیٹ اپ سے، اسی ڈی این اے سے وہ اولاد پیدا ہوتی ہے جو سب سے سعید اولاد ہے۔ اور پوری دنیا میں انہوں نے ایک ایسا سسٹم لگایا ہے کہ سارے چینلز بند کر دیے جائیں اور دنیا کے ہر شخص کا ڈی این اے رپورٹ محفوظ کیا جائے۔ موقع نہیں ہے کہ میں یعنی ڈی این اے کی میرے پاس تو پورے روئے زمین کے اس وقت کے تمام ایسے، اور اسی میں نے وہ اشارہ کیا تھا کہ کیوں سید احمد شہید کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی اور کیوں سید قطب کو پھانسی دے دینے کی کوشش کی گئی، اور کوئی کیوں جب اچانک معلوم، میں اگر کھل کے کہہ دوں تو انہیں کوئی شخص جب مسلمانوں میں پیدا ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، کچھ مخصوص لب و لہجے میں گفتگو کرتا ہے تو وہ چونکتے ہیں کہ یہ کون ہے، کہیں وہی تو نہیں ہے۔ پتہ لگاتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ سادات میں سے ہے تو کہیں وہی تو نہیں ہے، اور معلوم ہوتے ہیں کہ اگر سادات میں ہے تو کہیں ایسا تو نہ ہو کہ آنے میں اس کے پہچاننے میں دیر ہو جائے، اس لیے حفظ ما تقدم کے طور پر پہلے ہی صفایا کر دیا۔ یہ یہی نہیں ہے، پوری روئے زمین۔ اور میں یہ آج کے زمانے کی بات نہیں ہے، میں نے کل اشارہ کیا ہے کہ اسلامی تاریخ کو تحقیق کے ساتھ پڑھا جائے۔ ہم دوسروں کے بجائے اپنے پاؤں ہاتھ کوٹ رہے ہیں، وہاں تو قصہ کچھ اور ہے، بالکل اس سے الگ کچھ اور دنیا آباد ہے وہاں۔ میں اسے کھول بھی نہیں سکتا اس وقت کہ وہ کون کون لوگ تھے جو کس کام کے لیے سرگرم تھے۔
اور اگر کسی کو اس کی طرف جانا ہو تو وہ قرآن کی سورہ شورا کا مطالعہ وہ کریں تو وہ پہنچ جائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ معاملہ کیا ہوا ہے. قریتین کی جو بحث ہے قرآن میں. طائف کو تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے اسلامی تاریخ میں. طائف کون سی جگہ ہے؟ اور حکم ابن العاص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں کیوں حضرت عمر نے مقید کر دیا تھا؟ طائف اسلام کی تاریخ میں طائف کا کیا معاملہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف ہی کیوں گئے تھے؟ اور وہ فرشتہ طائف ہی کے تناظر میں کیوں آیا تھا؟ وہ فرشتے پورے عالم عرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے زمانے میں ابلیس کا ہیڈ کوارٹر طائف تھا. ابلیس کا ہیڈ کوارٹر طائف تھا. اور میں نے کل اشارہ کیا تھا، میں ایک حدیث پر گفتگو نہیں کر سکا ہوں، اس وقت بھی نہیں کروں گا، لیکن میں صرف آج اشارہ کر رہا ہوں تاکہ اس سے سمجھیے. مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری امت میں ایک عصبہ ہوگا جو قصر الابیض پر قبضہ کر لے گا. قصر الابیض کیا ہے؟ حدیثی حدیث میں ایک جزیہ یہ جوڑ دیا گیا، قصر الابیض سے مراد قصر کسرا. قصر کسرا سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل ہے کہ کسرا کے قصر کو قصر ابیض کہنا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے یا روایت بل مانا ہے؟ طائف فرنٹ کا ہیڈ کوارٹر تھا. طائف فرنٹ کا ہیڈ کوارٹر ہے، لیکن مین ہیڈ کوارٹر کہاں تھا؟ مین ہیڈ کوارٹر اسی قصر ابیض میں تھا، جو وہاں سے ٹھیک پورب میں عراق دجلہ اور فرات کے بیچ میں وہ قصر تھا، جو یہودی ربانیین کا مسکن تھا. اور کل جو با عراق والی بات آئی ہے، قصر ابیض ہوائی نام نہیں ہے. یہودیوں کے اس روحانی مرکز کا نام قصر ابیض ہی ہوتا ہے. لہذا جب بھی کوئی یہودی وہ لوگ وہ ربانیین جس کو دجال کا علم ہے، وہ جب بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں وہ اپنے گھر کا نام قصر ابیض ہی رکھتے ہیں. چنانچہ جب عراق سے وہ ربانیین منتقل ہوئے تو انہوں نے اپنے گھر کا نام قصر ابیض رکھا. کہاں؟ دنیا میں موجودہ اسرائیل اور موجودہ امریکہ کے علاوہ یہودیوں کے ربانیین کی سب سے بڑی آبادی کہاں بستی ہے؟ ان کا روحانی مرکز کہاں ہے؟ ان کے روحانی مرکز کا مقام ہے مراکش. اور مراکش کا ایک شہر ہے، اس کا نام ہے کاسا بلانکا. کاسا بلانکا کا انگریزی ترجمہ ہے وائٹ ہاؤس اور عربی ترجمہ ہے قصر ابیض. کاسا بلانکا. کاسا بلانکا، کاسا کے معنی ہوتے ہیں ہاؤس اور بلانکا کے معنی ہے وائٹ. اس روحانی گھر کا نام کاسا بلانکا ہے جو مراکش میں، جو اب منتقل ہو گیا ہے کہاں؟ امریکہ. امریکہ کا نام امریکہ انگریزوں کے اور غلاموں کی ڈکشنری میں امریکہ ہے. یہودیوں کی ڈکشنری میں ان کا نام کچھ اور ہے. امریکہ کو وہ امریکہ نہیں کہتے. امریکہ کو وہ کہتے ہیں راہبہ. راہبہ. اور امریکہ کا ایک دوسرا نام ہے بابل جدید، بابل حدیث. اور بابل حدیث ہی وہی ہے جس کا حدیث میں تذکرہ ہے قصر ابیض. قصر ابیض کا ساتھی کون ہے ان کے یہاں؟ قصر ابیض کا ساتھی ہے پینٹاگون.
पेंटागन एक खास इस्तिलाह है। पेंटागन के माने होते हैं 5 गोशा। 5 गोशा। तो कसरे अबियज उनके हेडक्वार्टर का नाम है, वर्किंग हेडक्वार्टर का। वो जहां मुंतकिल होता है उसका नाम कसरे अबियज। क्योंकि उस वक्त वो ईरान में था और किसरा की सल्तनत में था, इसलिए जिन साहब ने रिवायत बिलमाना की है उन्होंने उसकी ताबीर में ये बात लिख दी कि कसरे अबियज यानी कसरे किसरा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायत बिल लफ्ज़ पहला हिस्सा है और दूसरा हिस्सा रिवायत बिल माने है। आप सल्लल्लाहु ने यह फरमाया कि हमारी उम्मत में से एक उसबा या उसैबा जो भी है वहां, वो उसैबा कसरे अबियज को फतह करेगा। ये रिवायत बिल लफ्ज़ है। और वो रिवायत बिल, तो वो भी जान रहे हैं कि आने वाले उनके इब्लीस की सबसे बड़ी नुसरत, सबसे बड़ा हथियार दज्जाल है और हिज़्बुल शैतान यहूद है। हिज़्बुल शैतान यहूद है, हिज़्बुल इब्लीस, और हिज़्बुल इब्लीस की सबसे बड़ी मदद दज्जाल है। और हिज़्बुल शैतान का कोई कायद होगा, हिज़्बुल्लाह वो तो मगलूब हालत में होगी। हिज़्बुल्लाह की सबसे बड़ी मदद रूहुल्लाह, और हिज़्बुल्लाह का कायद तालूत का मसीह। भाई आपका खलीफा खत्म हो गया, आप खलीफा नहीं री इंस्टॉल कर पा रहे, इसका मतलब हुआ कि आपकी क़ियादत करने वाला कोई नहीं। किसी में यह हिम्मत नहीं है कि वो दोनों में से, ना तो किसी में यह हिम्मत है कि कोई कह सके कि फलां हमारा खलीफा है, और ना उस शख्स में यह हिम्मत है कि वो कहे कि हम अल्लाह का निजाम नाफिज करते हैं, हमारे हाथ पर बैठ कर। यही वो बेचारगी है जब उस शख्स की जरूरत होती है जिसे तालूत कहते हैं, और यही वो जरूरत है जिसकी तरफ हदीसों में इशारा किया गया है कि वो इमामुल महदी है। और उसके बारे में जाहिर सी बात है कि वो उसी लाइन, उसके सिफात वही होंगे जो सआदत की सबसे आखिरी सिफात है। और अब रही बहस वो बातें जो आपने कही, तो ये सारी बहसें तो हदीसों के परखने से मुतल्लिक़ है। तो नासिरुद्दीन अलबानी साहब का हाल ये है, और तमाम लोगों का, ऐसे लोग कि जोरे इल्म में जब, इसमें सिर्फ उनका मैंने नाम नहीं लिया, बहुत सारे लोग कि वो जब किसी चीज को साबित करना चाहें और कोई हदीस बहुत मजबूत उनके आड़े आ रही हो, तो वो उसकी ऐसी तज़ीफ कर देंगे, इतने दराए इस्तेमाल करके तज़ीफ कर देंगे कि महसूस होगा कि उस हदीस की कोई कीमत ही नहीं। और वही शख्स दूसरे मसले में जब उसको याद नहीं हो, तो दूसरे मसले में वो उसी हदीस की ऐसी तक़वियत और उसको ऐसी मजबूती के साथ पेश करेंगे, या किसी मजबूत से कमजोर हदीस को ऐसी मजबूती के साथ पेश कर देंगे, और ये भूल जाएंगे कि अभी कुछ ही दिनों पहले उन्होंने उसी हदीस की तज़ीफ की। क्यों ऐसी मिसाल आप, मेरी नजर से तो ये किताब ऐसी गुजरी कि मुझे लगा उस किताब के पढ़ने के बाद कि अगर तमाम ऐसे यानी गोया जरह तादील की तमाम बहसों को मिला लिया जाए तो एक हदीस मजबूत बाकी नहीं बचे। सबके नजदीक सबकी बहसों को सामने रख लिया जाए, अलग अलग हदीसों को किस तरह लोगों ने तज़ीफ की है, तो कोई एक हदीस बाकी नहीं बचेगी जो मजबूत होगी। इसलिए फर्क इतना होगा कि इनके नजदीक वो मजबूत है, उनके नजदीक। दूसरी बात ये कि भाई
یہ ساری بحثیں دو چیزوں پر مبنی ہیں. ایک یا تو بحث سند پر کی جاتی ہے اور یہی بنیادی چیز ہے, سند ہی پر تو کی جاتی ہے. بقیہ یعنی اسے کہا جائے کہ حدیث کے الفاظ کی جو بحث ہے, یعنی جو اس کو کیا کہتے ہیں, درایت کی جو بحث ہے وہ بہت تھوڑی ہے. روایت کی جو بحث ہے وہی تو 90% حصہ روایت کی بحث ہے, اور درایت کی بحث کو بھی مجبور ہو کر کسی روایت سے جوڑنا پڑتا ہے کہ درایت سے یہ بات ثابت ہے اور ایک روایت ایسی ہے تو ہو سکتا ہے. تو وہ جو سوال ہے, یہ جو بحثیں ہیں, اصل میں انسانی عقل بہت عجیب ہے. انسانی عقل, بھائی ابو جہل نے, ابو سفیان نے اور تمام دیگر لوگوں نے اپنی عقل کا استعمال کر کے ہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رد کیا ہوگا. اپنے حساب سے وہ بہت اپنی عقل کے اعتبار سے وہ درست فیصلہ کر رہے تھے. تو میں نے یہ بات اس لیے بتائی کہ بہت ممکن ہے اب موجودہ صورتحال میں پورے روئے زمین میں اس بات کی کوشش کر دی جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت علی کی کوئی نسل روئے زمین پر پیدا نہ ہو. اس کے دو طریقے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خون, یعنی اس میں تو میں غیروں کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں, علماء کی طرف میرا اشارہ ہے کہ بھائی کس اصول کی بنیاد پر آپ نے بلڈ ٹرانسفیوژن کو جائز قرار دے دیا. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ایک قطرہ بھی جہنم کی آگ سے نہیں بچے گا جو فلاں سے ہوگا. ایک شخص کے اندر خون ہی تو وہ ہے جو بنیاد ہے. آپ نے ایک انسان کے ایک مومن کے جسم میں ایک کافر کا خون جا رہا, سزا کا اعتبار کس پر ہے؟ یہ خون کا جو ٹرانسفیوژن ہے, آج تو خون دینے کی حالت ہے. خون کی دیکھیے, غذا کے دینے کی کئی شکلیں ہیں. یہ غذا راہ طریقے سے کوئی کھا لے, اگر مریض اسے ہضم کرنے کی حالت میں نہیں ہے تو غذا کا جو سیکنڈ اسٹیج ہے وہ دے دیا جاتا ہے, یعنی گلوکوز. اگر مریض کی حالت اس سے بھی نازک ہے اور وہ اتنی دیر میں گلوکوز کو بھی نہیں جذب کر سکتا تو سیدھا بلڈ دے دیا جاتا ہے. کل معلوم ہوگا بلڈ کی بھی آخری حالت کیا ہے. بلڈ کی آخری حالت وہی ہے جسے آپ ایک طرف منی کہتے ہیں, ایک طرف ڈی این اے کے وہ حصے ہیں جو ہیں, تو ڈائریکٹ کسی کو بلڈ دینے کے بجائے ڈی این اے دے دیا جائے. تو ایک طرف ساری دنیا میں لوگوں کے جسموں, مجھے نہیں معلوم کتنے لوگوں نے بلڈ لیے ہیں, جتنے لوگ ہیں سب کے جسموں کی تفسید ہو گئی. بھائی شریعت کا سارا حکم تو دودھ اور خون ہی پر چلتا ہے. تو جب دودھ اور خون کے داخل ہونے سے سارا نظام بدل جاتا ہے, کوئی محرم سے نامحرم, کوئی نامحرم سے محرم ہو جائے, کسی سے نکاح حرام ہو جائے, صرف اس دودھ اور اس خون کے انٹیک سے, تو اس پر پورے روئے زمین کا. اور ابھی تو یہ میکنائز جو سسٹم کیا جا رہا ہے, اس سسٹم میں آپ محسوس کریں گے پورے روئے زمین میں یا تو فاسد ہونے سے کوئی نہیں بچے گا, اور مقصد ان کا حاصل ہے. جب فاسد ہی ہر چیز ہو جائے گی تو وہاں وہ چیز کیسے. لیکن اللہ تعالیٰ اسے پیدا کر کے رہے گا, یہی وہ بات ہے. اور مجھے یہ جو بات ابھی پیدا کی جا رہی ہے کہ لوگ کیا پتا یہ بھی کوشش اسی کو مجہول بنا دینے کی انہی کی طرف سے ہو. یہ کوشش کویت میں جو بحثیں چل رہی ہیں وہ آپ سمجھ رہے ہوں گے
یہ بحثیں کوئی اور نہیں، ہمارے علماء ہی کر رہے ہیں، اس لیے اس پر بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اور یہ معاملہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، وہی کر کے رہے گا، تدبیریں تو یہ کریں گے بہت۔ اللہ تعالیٰ اجمالی طور پر میں نے وہ تمام باتیں اس میں ذکر کر دی ہیں، اگر کوئی پرٹیکولر ایک دو باتیں ہیں ضرور وہ نہیں، اس میں ایک اور بھی ہے، وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چونکہ وہ خالص بہت ہی دقیق علمی بحث ہے، وہ بات ہے، اس لیے اگر موقع ملا تو ٹھیک ہے، ورنہ انفرادی یا کسی اور حیثیت سے وآخر دعوانا الحمدللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انا نسألک العفو وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم حضرات، انشاءاللہ اس وقت میری گفتگو کا موضوع یہ ہوگا کہ فساد فی الارض کا نظام کیسا قائم ہوگا، یا بالفاظ دیگر دجالی نظام کیسا ہوگا اور اس کا نقطۂ کمال اور اس کی شکلیں کیا ہوں گی۔ یعنی اسلامی نظام کے انہدام کے بعد جس فساد فی الارض اور دجالی نظام کی آزمائش کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، یہ پوری دنیا، پوری کائنات بڑھ رہی ہے، اس نظام کی صورتحال کیا ہوگی اور اس میں ہمارے سامنے کیا چیلنجز ہوں گے۔ جب اللہ تعالی نے حضرت آدم کو الجنہ میں جا کر رہنے کا حکم دیا اور وہ اور پھر اس کے بعد حضرت حوا دونوں الجنہ میں جا کر رہنے لگے، تو الجنہ کا نظام کیا تھا؟ صبح اس کے کچھ حصوں پر گفتگو ہوئی تھی، اور شیطان نے، ابلیس نے اس الجنہ میں حیات انسانی کو کیسے فساد آلودہ کیا۔ اسی دشمن سے یہاں بھی سابقہ ہے، اور وہی انسان یہاں بھی اس کا نشانہ ہے۔ اگر اسے میں اس طرح کہوں کہ جنت کی شریعت کیا تھی، جنت میں حضرت آدم ایسا نہیں کہ گئے اور فوراً وہ واقعات ہوئی اور فوراً ان کو بھیج دیا گیا۔ بہت ممکن ہے کہ وہاں حضرت آدم اور حضرت حوا ہزاروں سال تک رہے۔ تو وہ جو 1000 سالہ یا جتنی مدت جو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے وہ ہوگی، اس کی شریعت کیا تھی، اس کا نظام کیا تھا۔ اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کو اللہ کی جو شریعت ہے اس کا سمجھنا آسان ہو جائے، اور کل کے فساد کو سمجھ کر آج کے فساد کا سمجھنا